خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ گڈ مارننگ۔ خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس مہینے بھی اس نے ناغہ نہیں ہونے دیا اور میں آپ کے درمیان آج اس مہینے کے آخری اتوار پہ حاضر ہوں۔ لینٹ کا سیزن ہے، میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ سب کو لینٹ کے اس بابرکت سیزن میں اپنی برکتوں سے مالا مال کر رہا ہوگا۔ تو لینٹ میں یہ رسم ہے کہ ہم کچھ حوالے ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم زیادہ غور کرتے ہیں، اور آج انہی میں سے ایک حوالے پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب، اس کی 13ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک۔ انجیل جلیل میں مرقوم ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اس طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اسی کے ساتھ 4 باب کی پہلی آیت بھی ہم پڑھیں گے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر اس کو بھوک لگی۔ آمین۔ یسوع مسیح کے بپتسمے کا ذکر ہے یہاں پر۔ یہ واقعہ کیوں اہم ہے؟ تو اگر ہم اسی انجیلی بیان کے آخری حصے میں دیکھیں، میری مراد 21ویں باب سے ہے، کہ جب خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے، اور کچھ ہی دنوں میں ہم اس کی یادگاری منانے جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے جا کر ہیکل کی صفائی کی اور لوگوں کو ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دینے لگے، تو ان سے ایک سوال کیا گیا، اور وہ سوال کرنے والے کون تھے؟ وہ یہودیوں کے مذہبی رہنما تھے، ریلیجیس لیڈرز آف the Israelites۔ انہوں نے کہا، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ ان کو پتا تھا یہ ہم میں سے تو ہے نہیں، ہمارے ہاتھوں کے نیچے سے تو یہ نکلا نہیں ہے، لہٰذا وہ اس اختیار کو جاننا چاہتے تھے جو خداوند یسوع مسیح اپنی ذات میں رکھتے تھے۔ جواب کیا دیا خداوند یسوع مسیح نے؟ میں بھی تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال کیا تھا؟ یوحنا کا بپتسمہ۔ مجھے یہ بتاؤ، یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ تو جب خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر سوال اٹھا، ان کے اختیار پر سوال اٹھا، تو انہوں نے ایک ہی واقعے کا ریفرنس دیا، اور وہ تھا بپتسمہ۔ یہ واقعہ اس لیے بھی بہت اہم ہے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے خداوند یسوع مسیح اس وقت ان سے۔ پھر اگر ہم مقدس یوحنا کا انجیلی بیان دیکھیں، تو ایک دن یسوع، جس کا ذکر ہم یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں، یسوع یوحنا سے بپتسمہ لینے آئے، اور اگلے دن جب وہ راہ پر جا رہے تھے تو یوحنا نے یسوع کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا۔ کس نے بتایا یوحنا کو کہ خداوند یسوع مسیح
جہاں کا گناہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں. کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے، روح نے بتایا، لیکن آج ہم کچھ اور بھی دیکھنے جا رہے ہیں. اب حوالے کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا. بپتسمے پہ ہم بہت بحث کرتے ہیں، بپتسمے کے بارے میں ہم بہت تعلیم پاتے ہیں، لیکن بپتسمے کے ایک آسپیکٹ پر میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہودیوں کو بپتسمے سے نفرت تھی. اور کیوں نفرت تھی؟ اس لیے کہ اس کا تعلق غیر یہودیوں کے ساتھ تھا، جینٹائلز کے ساتھ تھا. ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم یعقوب کی اولاد تھی، اور وہ بڑی مشکل سے اپنے صفوں میں کسی کو شامل کیا کرتے تھے. کسی اور مذہب سے کنورٹ ہو کر یہودی ہو جانا تقریباً ناممکن تھا. پیڑھیوں تک، نسلوں تک انتظار کرنا پڑتا تھا. لیکن جب وہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتے تھے تو ان کو 3 کام کرنے پڑتے تھے. سب سے پہلے اگر وہ مرد ہے تو اس کو ختنہ کرانا پڑتا تھا. دوسرا، قربانی چڑھانی پڑتی تھی، خطا کی قربانی، گناہ کی قربانی چڑھانی پڑتی تھی. اور تیسرے، اس کو ایک سیریمونیل بات لینا پڑتا تھا، غسل کرنا پڑتا تھا. اور وہ اکثر ہیکل کے ارد گرد جو چشمے تھے وہاں پر کیا جاتا تھا، اور اس کو مکوا یا مکوے کہا جاتا تھا. اور یہ مشابہ ہے بپتسمہ کے. تو کون لیتا تھا بپتسمہ؟ وہ جو غیر یہودیوں میں سے یہودی ہونا چاہتا ہے. 3 کام کرنے ہیں: ختنہ کرانا ہے، قربانی چڑھانی ہے، اور غسل لینا ہے، بپتسمہ لینا ہے، پانی میں سے ہو کر گزرنا ہے. اور یہ کس کو کرنا ہے؟ غیر یہودیوں کو، نامختونوں کو کرنا ہے. اور ان سے تو وہ پہلے ہی نفرت کرتے تھے، اور نفرت بھی کتنی شدید، آپ کو اس کے بارے میں علم ہے. تو وہ بپتسمے کو یا مکوا کو ہمیشہ غیر یہودیوں کے ساتھ مربوط کرتے تھے، اس لیے وہ بپتسمے سے نفرت کرتے تھے. یہ یوحنا کا کمال تھا کہ اس نے یہودیوں کو بپتسمہ لینے پر مجبور کر دیا. وہ کام جو وہ سمجھتے تھے کہ غیر یہودیوں کو کرنا ہے، یوحنا نے انہیں یہ باور کرا دیا کہ ان کے لیے بھی بپتسمہ لینا ضروری ہے. وہ یہ سمجھتے تھے ہم تو ابراہم کی اولاد ہیں، ہمارا تو ختنہ ہوا ہے، مختون ہے، ہمارے پاس خدا کی شریعت موجود ہے، اور ایک بنی اسرائیل گناہگار نہیں. ہمارے لیے تو خدا کی بادشاہی پہلے سے قائم کر دی گئی ہے، ہمیں بپتسمہ لینے کی یا توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یوحنا آیا کس لیے تھا ویسے؟ بائی دی وے بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وہ راہ تیار کرنے کے لیے آیا تھا. تو اگر خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں میں آ جاتے جو یہ کہتے ہیں ہم تو گناہگار ہیں ہی نہیں، تو کیا خداوند یسوع مسیح کا کام آسان ہوتا؟ یوحنا نے راہ تیار کر دی. اور کیسے راہ تیار کر دی؟ بپتسمے کے وسیلے سے راہ تیار کر دی کہ وہ مان گئے کہ ہم گناہگار ہیں اور ہمیں بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو یہ مان جائے، نجات اس کے قریب آ چکی ہوتی ہے. تو نفرت انگیز کام ہے یہودیوں کے نزدیک بپتسمہ لینا. اور کیسے بلاتا تھا یوحنا؟ آئے سانپ کے بچوں، ہے نا جی، کوئی اچھا ویلکم بھی نہیں کرتا. کھڑا ہے بیابان میں عجیب سا لباس پہن کر، عجیب سی غذا کھاتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی جوک در جوک ہجوموں کی شکل میں اس سے بپتسمہ لینے کے لیے جاتے تھے. یہ کمال تھا
یوحنا بپتسمہ دینے والے کا کہ اس نے لوگوں کو یردن کے کنارے اکٹھا کر لیا تاکہ جب خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہو تو لوگوں کو پتا ہو کہ وہ کون ہے. اور یوں خداوند یسوع مسیح کے لیے اس نے راہ تیار کی. اب ایک دن لائن لگی ہوئی ہے بپتسمہ دینے والوں کی، اور ایک کو بپتسمہ دے کے وہ کہتا ہے ہاں جی نیکسٹ، اور خداوند یسوع مسیح اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کہاں؟ جانتے ہیں نا ایک دوسرے کو. 6 مہینے بڑا ہے یوحنا خداوند یسوع مسیح سے، اور وہ جو آخری 3 مہینے تھے الشبہ کے حمل کے، مریم اسی کے پاس رہی یوحنا کے پیدا ہونے تک. تو شاید اکٹھے کھیلے ہوں، بچپن میں ملتے رہے ہوں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو کہاں اور میں کون کہ تجھے بپتسمہ دوں؟ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا مشتاق ہوں. جانتا ہے یوحنا خداوند یسوع مسیح کی شخصیت سے واقف ہے، اور یوحنا خدا کا نذیر بھی تھا. بچپن سے ماں کے پیٹ سے خدا کے پاک روح سے وہ معمور تھا. جانتا ہے کہ یسوع کون ہے. کیا یسوع کو بپتسمے کی ضرورت تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں. کس کے لیے تھا بپتسمہ؟ گناہگاروں کے لیے. اور یسوع تو راست باز ہے، اس کے تو منہ میں کوئی چھل نہ تھا، اس نے تو کوئی گناہ نہ کیا تھا، تو اس کو پھر بپتسمے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس کا ایک بڑا آسان سا جواب یہ ہے کہ اگر وہ بپتسمہ نہ لیتا تو وہ میرے اور آپ کے ساتھ شمار نہ کیا جاتا. اس کو تو گناہ آلودہ انسانیت کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا. یاد ہے پچھلے گڈ فرائیڈے پہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ صلیب ہی کی سزا کیوں یسوع کے لیے تجویز کی گئی تھی. تو وہ تو گناہگار نہیں ہے، لیکن اس کو گناہگاروں کے مشابہ ہونا ہے. اس کو ہمارے ساتھ ایک ہی صف میں آ کر کھڑے ہونا ہے، تبھی اس کی قربانی ہمارے لیے کامل ہو سکتی تھی. یہ تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے نا، کہ اس نے بپتسمہ کس لیے لیا، لیکن یوحنا کو اس نے کیا کہا؟ ہونے. میں نہیں بھائی، نہیں، میں تجھے بپتسمہ نہیں دے سکتا. چل رہن دے خیر کوئی گل نہیں ہے نا. کیوں؟ ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے. اب یہ کون سی راست بازی تھی جو خداوند یسوع مسیح کو اپنے بپتسمے میں پوری کرنی تھی؟ وہ تو اپنے آپ کو گناہگار ڈکلیئر کرنے جا رہا ہے بپتسمہ لے کر. تو کون سی راست بازی تھی جو یوحنا کو خداوند یسوع مسیح کو ڈکلیئر کرنی تھی؟ میرے ساتھ ذرا پرانے عہد نامہ میں چلیے گا، اخبار کی کتاب اور اس کا 16واں باب، لیویٹیکس چیپٹر 16، اخبار کی کتاب اس کا 16واں باب. اور جو لوگ خدا کے کلام سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ اخبار کی کتاب کاہنوں سے متعلق ہے، قربانیوں سے متعلق ہے، عبادت کے طریقے سے متعلق ہے. 16ویں باب میں ایک خاص دن کا ذکر ہے، اور وہ ہے یوم کفارہ، یوم کپور جس کو عبرانی میں، اور دا ڈے آف اٹونمنٹ جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، یوم کفارہ. اگر ہم اسی کتاب کا، اخبار کی کتاب کا 23واں باب پڑھیں تو وہاں پر یہودیوں کی 7 عیدوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. 7. ایک تو سبت جس کو وہ ہر ہفتے منایا کرتے تھے، عید تھی ان کے لیے. اس کے بعد
3 بہار کے موسم کی عیدیں، اسپرنگ فیسٹیول، اور 3 خزاں کے موسم میں منائی جانے والی عیدیں. اور بنی اسرائیل کی جتنی عیدیں تھیں سبت کو چھوڑ کر وہ سب فصل کی کٹائی پر منائی جاتی تھی. تو ربی کی فصل کٹتی تھی تو 3 عیدیں منائی جاتی تھیں، اور خریف کی فصل کٹتی تھی تو پھر 3 عیدیں منائی جاتی تھیں. موسم بہار میں 3 عیدیں ہوتی تھیں: عید فصح، پہلے پھلوں کی عید، اور عید پینتیکوست. یہ 3 عیدیں موسم بہار میں منائی جاتی تھیں، جن کو اب ہم نئے طور سے خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے حوالے سے منائیں گے. اور موسم خریف میں منائی جانے والی 3 عیدیں تھیں: نرسنگوں کی عید، یوم کفارہ، اور خیموں کی عید، جھونپڑیوں کی عید، یعنی عید خیاں. تو یوم کفارہ ہمارے ہاں جیسے خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے سپٹمبر اکتوبر میں، تب منائی جاتی تھی تشری کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو. یہودی کیلنڈر کا 7واں مہینہ، تشری کا مہینہ، اس کی 10ویں تاریخ کو یہ عید منائی جاتی تھی. اور اس دن سردار کاہن پوری امت کے گناہوں کا کفارہ دیتا تھا. اور اگر آپ گھر واپس آ جائیں تو 16واں باب پڑھ لیجئے گا تفصیل سے. اس کے لیے کچھ چیزیں تھیں، کچھ قاعدہ تھا، کچھ قواعد تھے، کچھ ضابطہ تھا، کچھ اس کے رسوم و رواج تھے جن کو پورا کیا جانا ضرور ہے. اور یہ وہ دن ہے جس دن سردار کاہن پاک ترین مکان میں، پردے کے پیچھے پاک ترین مکان میں جا کر لوگوں کے لیے شفاعت کیا کرتا تھا. حکم کیا تھا؟ 2 بکرے خداوند کے لیے اس عید پر 2 بکرے لائے جائیں، اور ان پر چٹھیاں ڈالی جاتی تھی، قرعہ ڈالا جاتا تھا، ایک خداوند کے لیے اور دوسرا عزازیل کے لیے. جی، جو خداوند کے نام کا بکرا ہوتا تھا اس کو ذبح کر کے اس کا خون پردے پر اور کفارہ گاہ پر چھڑکا جاتا تھا. لیکن جو دوسرا بکرا ہوتا تھا جو عزازیل کے لیے جو تھا، آئیے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں 16واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے. اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے. میرے ساتھ ساتھ چلیے گا تو زیادہ سمجھ آئے گی آپ کو. زندہ بکرے کو سامنے لائے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے. حکم کیا ہے؟ ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس بکرے کے سر پر رکھے گا. کیا کرے گا؟ اقرار کرے گا. کس کا؟ امت کی خطاؤں کا، گناہوں کا، ان کی تقصیروں کا، سب کا اقرار کرے گا. اور یوں کیا ہوگا؟ وہ گناہ کہاں ٹرانسفر ہو جائے گا؟ بکرے. جب کوئی اپنی خطا یا اپنے گناہ کے لیے بھی قربانی کرنے کے لیے، سوختنی قربانی چڑھانے کے لیے بکرا لاتا تھا تو کاہن کے سامنے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے گناہ کا اقرار کرتا تھا، اور یوں ٹرانسفرنس ہو جاتی تھی، وہ گناہ منتقل ہو جاتا تھا اس بکرے پر. اور پھر کیا ہے؟ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دیا جائے. یاد رکھیے گا یہ 2-3 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے. آئیے ہم متی کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. 3 باب. یوحنا کون ہے؟ اب آپ کہیں گے بپتسمہ دینے والا، وہ مجھے بھی پتا ہے. کس کی اولاد ہے؟ جی، کاہن کی، زکریا کی اولاد ہے. الشبا بھی ہارون کے خاندان سے تھی، ہے نا؟ یاد ہے ہم نے کرسمس کے دنوں میں یہ سیکھا تھا.
کاہن کی اولاد ہے. اگر وہ بیابان میں نہ ہوتا تو کہاں ہوتا؟ ہیکل میں ہوتا نا. کاہن تھا، اور ہو سکتا ہے سردار کاہن بھی بن گیا ہوتا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ یسوع کے سر پر رکھے ہیں بپتسمہ دینے کے لیے. کیا کر رہا؟ پوری امت کے لیے نہیں، پورے جہان کا گناہ اس نے یسوع پر کاہن ہوتے ہوئے، اس نے خدا کے برے پر پورے جہان کا گناہ ٹرانسفر کر دیا. اس لیے تو اگلے دن اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں نا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے وہ گناہ اس کے اوپر لادا. کچھ گمبھیرتا سی چھا گئی، نہیں یقین آ رہا؟ کیا کیا؟ کاہن کا بیٹا ہے نا، زکریا کا اختیار ہے نا گناہ ٹرانسفر کرنے کا. ہاتھ سر پہ رکھے، گناہ ٹرانسفر ہو گیا. یسوع، اب آئیے چوتھے باب کی پہلی آیت پر. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. وہ بکرا کہاں لے کر جایا جاتا تھا؟ اب اس سے زیادہ کوئی ثبوت آپ کو مل سکتا ہے؟ یہ تھی وہ راست بازی جو پوری کرنی تھی. خداوند یسوع مسیح کو کفارہ مکمل نہ ہوتا، صلیب مکمل نہ ہوتی اگر یوحنا نے یہ کام نہ کیا ہوتا، وہ گناہ ٹرانسفر نہ کیا ہوتا. 3 سال تک خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈھو کر پھرتا رہا، منادی کرتا رہا، لوگوں کو شفا دیتا رہا. اس نے ٹرانسفر کر دیا وہ لوڈ خداوند یسوع مسیح پر. دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے گا. اور روح کہاں لے گیا اس کو؟ وہ بکرا کہاں لے کر جایا جاتا تھا؟ بیابان میں. اور اسی وقت روح خداوند یسوع مسیح کو بیابان میں لے گیا. یوں راست بازی پوری ہو گئی. بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں نا کہ جی او یسوع نے بپتسمہ لیتا سی تو سانو بھی لینا ضروری ہے نا، اودے ورگا. ہاں جی، اودے ورگا بپتسمہ لے سکنے اسی؟ No, that was one and only. یسوع والا بپتسمہ نہ میں لے سکتا ہوں نہ آپ. وہ ایک ہی دفعہ ہونا تھا وہ واقعہ جب اس جہاں کا گناہ، اور یہی کام کرنے کے لیے یوحنا اس دنیا میں آیا تھا. اور اس نے بڑی دیانت جب ہے نا، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا بپتسمہ. یسوع نے کان میں کہا ہوگا نا، گناہ نہیں میرے تے لدنا تو. وہ تیار ہو گیا. پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ میں اس قابل نہیں. لیکن یسوع نے کہا شریعت کو، قانون کو، خدا کے کلام کو پورا کرنا ضروری ہے. ساری راست بازی کو پورا ہونا ضروری ہے. یہ نہ ہوا تو میری قربانی مکمل نہیں ہوگی. تو یوحنا کو پتا تھا میں نے کیا کیا ہے نا، اس لیے کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا. اب کیا ہوا؟ یہ تو بپتسمہ دینے سے پہلے کی بات ہم نے دیکھ لی، بپتسمہ ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کا ہم نے دیکھ لیا. لیکن اس کے بعد 2 کام ہوئے، 2 نشان نظر آئے. ایک بصری اور ایک سمائی، ہے نا، ایک ویژول ایک آڈیٹری. ایک دیکھا گیا ایک سنا گیا. 2 نشان نظر آئے. کیا ہوا؟ آسمان کھل گیا، ہے نا، اور اس نے روح کو
کبوتر نہ کہیں، چلے پرندہ کہہ لیں، لیٹس ناٹ بی ویری اسپیسیفک. نہ کبوتر کی شکل میں یا پرندے کی شکل میں اپنے اوپر آ کر ٹھہرتے ہوئے دیکھا. کہیں کوئی گھنٹی بجی کسی کے ذہن میں؟ کوئی گھنٹی بجی؟ ایسا واقعہ کہیں پہلے دیکھا ہوا؟ چلیں پھر پیدائش میں چلتے ہیں. پہلا باب، پہلی 3 آیتیں. کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو، خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اور کیا تھا زمین پر؟ کیا تھا؟ سنسان تھی، ویران تھی، اور خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا. کہاں ہے یہ واقعہ؟ پیدائش کی کتاب میں خدا کا روح پانی کے سطح پر جنبش کر رہا ہے. اس کا جو اس کے معنی ہے وہ یہ ہے کہ روح اٹینشن کھڑا ہے، بالکل ہمارے فوجی بھائیوں کی طرح، کہ یہاں باپ کے منہ سے آرڈر نکلے اور وہ اس کو پورا کر دے. وہ اگلی کمانڈ کا انتظار کر رہا ہے، اینکشس ہے کہ ابھی کچھ ہونے والا. جنبش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے. جنبش کا مطلب یہ ہے کہ the spirit is anxious. اس کے اندر اضطراب ہے کہ اب اگلا حکم آئے اور میں اس کو پورا کر دوں. اور حکم کیا آیا؟ روشنی ہو جا، اور روح کے وسیلے سے روشنی ہو گئی. یہاں کیا ہوا؟ پھر روح آ گیا، اور کہاں آ گیا؟ دریائے اردن کے اوپر. اب اسی حالت میں کھڑا ہے. وہاں کیا ہوا تھا جب روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہا تھا؟ کیا ہوا اس کے بعد؟ کریشن شروع ہو گئی نا، تخلیق شروع ہو گئی. یہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک تخلیق نو ہے نا، ایک نئی پیدائش. یسوع کے وسیلے سے ایک نیا انسان بننے جا رہا ہے. تو چاہے تخلیق ہو یا نئی تخلیق ہو، تخلیق نو ہو، وہاں پر ثالوث خدا کی موجودگی ضروری ہے. باپ نے حکم دیا، جب منہ سے نکلا تو وہ بیٹا تھا، خدا کا کلام تھا، اور روح موجود ہے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے. یہاں کیا ہے؟ بیٹا بپتسمہ لے رہا ہے، روح پانی کی سطح پر حاضر ہے، اور باپ آسمان سے خطاب کرتا ہے. تو جہاں پر بھی تخلیق ہوگی، یا جہاں پر بھی نئی تخلیق ہوگی، نیو کریشن ہوگی، ہم میں سے کوئی نیا مخلوق بنے گا، وہاں پر ثالوث خدا کی موجودگی ضروری ہے. ہم کہتے ہیں نا، میں تجھ کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. ہو نہیں سکتی تخلیق ثالوث خدا کی موجودگی کے بغیر. تو ہمارا بپتسمہ بھی کوئی ایویں سی چیز نہیں ہوتی کہ بس بھرتی پوری کرنے کے لیے ہم نے کسی کو بپتسمہ دے دیا. یاد رکھیں، خدا اپنی ٹرینٹی میں، اپنی تثلیث میں وہاں پر موجود ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی ہمیں نظر آئے، ہم دیکھ سکتے ہیں خدا باپ بھی موجود ہے، خدا بیٹا بھی موجود ہے، اور خدا روح القدس بھی موجود ہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پر؟ ایک نیا آدم بننے جا رہا ہے نا. یسوع مسیح نیا آدم ہے نا، اور اس نئے آدم کی وجہ سے کتنے اور نئے آدم پیدا ہوں گے. ایک تخلیق نو شروع ہوئی ہے، تو روح کا پانی کی سطح پر جنبش کرنا ضروری ہے.
ہمیشہ کہتا ہوں پرانے عہد کو نگلیکٹ نہ کریں، پرانے عہد نامہ کو نگلیکٹ نہ کریں، نیا عہد نامہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ پچھلے 2 سنڈے سے جب میں آیا، میں نے آپ کا دھیان مکاشفہ کی کتاب کی طرف دلایا تھا، اور میں نے کہا مکاشفہ کی کتاب پرانے عہد نامے کو سمجھے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ میں کہتا ہوں آج کہتا ہوں پورا نیا عہد نامہ پرانے عہد نامہ کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب کیا ہوا؟ روح آ گیا، پروسیس شروع ہو گیا۔ اب ایک آڈیٹری نشان ظاہر ہوا، ایک سننے والا نشان۔ خدا باپ بول بیٹھا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش۔ دیکھیں، یسوع نے تو اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر بپتسمے کے لیے پیش کر دیا، یوحنا کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ ان کو بپتسمہ دے دے۔ کیا خدا باپ کے نزدیک یہ مقبول تھا یا نہیں تھا؟ کیا خدا نے اس کو قبول کیا یا نہیں؟ اور جب ہم یہ آخری بات پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بیٹے نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اس خدمت کے لیے پیش کر دیا، باپ نے اس پر ٹھپا لگا دیا کہ یہی ہے میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، یہی ہے وہ جو صلیب کے راستے پر چلے گا، اور یہی ہے وہ جو میرے نجات کے مشن کو پورا کرے گا۔ پرانے عہد نامہ کی گونج پھر اس میں سنائی دیتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا۔ بیٹا خداوند یسوع مسیح کو بہت جگہ پر کہا گیا، زبور کی کتاب میں بہت سارے حوالے آپ کو مل جائیں گے جہاں پر بیٹا، بلکہ بیٹا جہاں پر کہا جاتا ہے اس کا مطلب مسیح ہوتا ہے۔ خدا کا بیٹا جب بھی ہمارے سامنے ٹرم آتی ہے اس کا مطلب مسیح ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو بہت ساری جگہوں پر بیٹا کہا گیا، پیارا۔ یسایہ 42 باب، یہ میرا پیارا خادم ہے، He is my beloved servant، یہ میرا پیارا خادم ہے۔ اور کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا ہے تو پھر خادم ہے، اور خادم ہے تو پھر پورا کرے گا میرے نجات کے مشن کو جس سے میں خوش ہوں۔ اور باپ نے یوں سیل آف اپروول اس پہ ٹھپا لگا دیا کہ یہی ہے نا۔ بہت سارے لوگوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یسوع سے پہلے بھی اور کرتے رہیں گے۔ جھوٹے نبی، جھوٹے مسیح آتے رہیں گے خداوند یسوع مسیح کی پیش گوئی کے وسیلے سے، لیکن کس پر مہر لگی؟ یسوع پر۔ کب مہر لگی؟ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا خدمت کے لیے۔ آج سے پہلے کہاں تھا؟ اس دن سے پہلے کہاں تھا وہ اپنی ماں کے پاس تھا نا، ناصرت میں تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اب اس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا، اور باپ نے اس کی خدمت کو قبول کر لیا۔ اور یہ ایسی ہی ملتی جلتی ایک آواز اس وقت آئی تھی جب ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن پر خداوند یسوع مسیح کا لباس اور ان کی شکل و صورت براق ہو گئیں، بدل گئیں، اور تھوڑی دیر کے لیے 3 شاگردوں نے ان کا جلال دیکھ لیا۔ وہاں پر بھی ایسی ہی آواز آئی تھی، اور وہ اس لیے تھی کہ اب بالکل خداوند یسوع مسیح اپنی موت کے دہانے پر کھڑے تھے۔ وہاں پر بھی وہ ایک پش دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو ایلیا بھی آ گیا، موسیٰ بھی آ گیا، اور باپ نے کہا ہاں بیٹا تو صحیح راستے پر جا رہا ہے۔ تو 2 دفعہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں باپ کو آسمان سے بولنا پڑا، اس کے خدمت پر، اس کے راستے پر، اس کے جو مشن تھا اس پر باپ نے
قبولیت کی مہر کر دی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور خدا نے ان کی خدمت کو قبول کر لیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس دن کے بعد سے روح یسوع کے ساتھ رہا۔ خداوند یسوع مسیح کہ اگر آپ پورے اناجیلی بیانات پڑھیں، آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو تابع کر دیا، خدا باپ کے بھی اور خدا روح القدس کے بھی۔ اور تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کرا دوں، شاید یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی ہو، تثلیث جو ہماری مقدس تثلیث ہے، ٹرینٹی، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، اکثر ہم اس کو ٹرائنگل کی صورت میں دکھا دیتے ہیں، خدا باپ اوپر ہے، خدا بیٹا ایک نیچے والے زاویے پر ہے اور خدا روح القدس تیسرے پر۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ تینوں برابر ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں برابر ہیں۔ گاڈ ہیڈ میں ان میں سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ ہاں، جب رضاکارانہ طور پر ان میں سے کوئی ایک اقنوم دنیا میں آ جاتا ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح آئے تو خداوند یسوع مسیح نے پھر اپنے آپ کو باپ کے بھی تابع کر دیا، پاک روح کے بھی تابع کر دیا۔ پھر جب پاک روح کا نزول ہوا، پاک روح نے اپنے آپ کو باپ کے بھی تابع کر دیا اور بیٹے کے بھی تابع کر دیا۔ But this is voluntarily، یہ رضاکارانہ طور پر ہے۔ قدرت میں، ماہیت میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تینوں ایک ہی مقام پر ہیں، ایک ہی پیڈسٹل پر ہیں۔ اب بیٹا اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو باپ کے اختیار میں بھی دے دیتا ہے اور پاک روح کے اختیار میں بھی دے دیتا ہے۔ اور پاک روح کہاں لے گیا؟ مری لے گیا خداوند یسوع مسیح کو؟ نو، بیابان میں، تاکہ کیا ہو جی، آزمایا جائے۔ اور وہ بھی کس کے ہاتھوں آزمایا جائے؟ ابلیس کے ہاتھوں آزمایا جائے۔ لیکن اگر آپ کو وہ سیکوینس سمجھ آ گیا ہے یوم کفارہ والا، تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کا بیابان میں جانا کیوں ضروری تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے بپتسمہ میں ساری راست بازی پوری کر دی۔ اور جب وہاں پر کئی دفعہ ہم کوٹ ان کوٹ راست بازی کو بڑے مختصر سے معنی میں لے لیتے ہیں، اساں بھی پوری کرنی ہے جی اور راست بازی، نو، اس نے خدا کے کلام کو، خدا کی شریعت کو، اس کے قوانین کو پورا کیا، اور یوں ساری راست بازی پوری ہو گئی۔ یسوع کی طرح کا بپتسمہ نہ میں لے سکتا ہوں نہ آپ لے سکتے، ہاں اس کے کہنے پر ہمیں بپتسمہ لینا ضروری، لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم جب اس میں آ جائیں تو ہم بپتسمہ لیں، لیکن اس جیسا بپتسمہ ہم میں سے کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ خدا کا انتظام تھا، اس نے اس انتظام کے تحت اپنے بیٹے کو بھیجا، اور بیٹے نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو پیش کرنا خدمت کے لیے۔ جب وہ بپتسمہ لینے گیا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس کو بھی پتا تھا کہ اس راستے میں کتنی کٹھنائیاں آئیں گی، کتنا مشکل ہوگا یہ راستہ، لیکن اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور خدا نے اس کی خدمت کو، اس کے مشن کو، اس کی اس اپنے آپ کو پیش کرنے کی جو ادا تھی، اس کو قبول کر لیا۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔